بیتن گھر. ہماری ویکیبلری انشاءاللہ تعالی اسی طرح بنے گی. جو چھوٹے چھوٹے لفظ آپ یہاں پر بورڈ پر دیکھیں وہی آپ یاد کریں. انہی الفاظ کو ہم اپنی مختلف ایکسرسائز میں انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کی ویکیبلری جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. ویسے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائے اور الفاظ یاد کرنا شروع کر دے. وہ اسی طرح پڑھتے پڑھتے جو ہے مختلف الفاظ جو ہے وہ کسی بھی زبان کے سیکھتے ہیں. بیتن گھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور اس کی حالت نصب جو ہے وہ کس طرح لکھیں گے ہم؟ بیتن. الف ضرور ہم نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے منصرف اسماء کے ساتھ, اور اس کی حالت جر جو ہے وہ بیتن. گھر کی ایک اور عربی استعمال کی جاتی ہے دارن. ان دونوں میں فرق کیا ہے پھر یہ ایک ٹیکنیکل سی بحث ہے. جو آپ سمجھ لیں کہ ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے وہ بیتن اور دارن میں فرق ہوتا ہے. اس کی حالت نصب دارن اور حالت جر دارن. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر میں ایک دیوار بھی ہوتی ہے, جدارن کہتے ہیں دیوار کو, جدارن جدارن. یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ قرآنک ورڈز ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اس کلاس میں آپ کو بیٹھنے کا پڑھنے کا دوسرا فائدہ جو ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا فلاح حسنۃ, تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالھا, اور وہ ایک نیکی جو ہے اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی قرآن مجید کا ایک حرف آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, ولکن یقول, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف حرف, الف ایک حرف ہے, ولام حرف, لام ایک حرف ہے, ومیم حرف, میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم آپ پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں. تو کبھی ہمت کیجیے گا, کیلکولیٹ کیجیے گا کلاس کے اختتام کے بعد آپ اپنے کھاتے میں کتنی نیکیاں لے کے اٹھتے ہیں, کیونکہ یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں یہ قرآنک ورڈز ہیں. کتاب, کتابن, کتابن, کتابن. قلمن, قلمن, قلمن. ٹھیک ہو, کافی ایگزامپل ہوگی. آپ کو قاعدہ الحمدللہ ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ یہ منصرف اسماء کی بات ہو رہی ہے جن کی علامت تنوین ہے, اور یہ اسماء 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں, اور حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ان کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے, اور میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا اور دوسرے دن بھی یاد کروایا تھا کہ آپ جب بھی عربی زبان کا کوئی قاعدہ پڑھیں تو اس قاعدے کے لیے ایکسیپشن کی کھڑکی ذہن میں ضرور کھلی رکھیے گا. چونکہ یہ قاعدہ ہے لہٰذا اس کا ایکسیپشن بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کے آخر میں حالت نصب میں 2 زبر کے بعد الف ایڈ نہیں ہوگا. اب میں آپ کو اس قاعدے کے ایکسیپشن جو کہ 2 ہیں وہ بتانے لگا ہوں. آپ نے خود نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں ان کے آخر میں 2 زبر کے بعد الف نہیں آ رہا. الفاظ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے. جنتن, جنتن, جنتن. امرأتن, عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. امرأتن, امرأتن. آیتن, آیتن, آیتن. تو نتیجہ یقیناً آپ نے نکال لیا ہوگا. کیا نتیجہ نکلا؟
کہ یہ وہ الفاظ ہیں، وہ اسماء جن کے آخر میں گولتا آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ اسماء عربی زبان میں جن کے آخر میں گولتا آتی ہے، وہ جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں ہوتا. یہ اس قاعدے کا ایکسیپشن نمبر 1 ہے قرآن مجید میں. بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے پریکٹس شروع کر دی ہوگی. نکل تک آپ کو یہ حالت رفع نصب جر کا بالکل نہیں پتا تھا جو پہلی مرتبہ عربی پڑھ رہے ہیں. اب یقیناً وہ قرآن مجید کھولتے ہوں گے تو اب وہ غور کرتے ہوں گے یقیناً کہ اس پہ دو پیش آ رہے ہیں، اس پہ دو زبر آ رہے ہیں، اس پہ دو زیر آ رہے ہیں. تو یہ آپ کی پریکٹس جو ہے الحمدللہ یہ شروع ہو چکی ہے. اس قاعدے کا دوسرا ایکسیپشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سماؤن کے معنی ہیں آسمان کے. سماعن، سماعن. میں نے حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں کیا. ماؤن، ماءن، مائن، پانی. جزاؤن، بدلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جزاءن، جزائن. ہاں جی، کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی آپ نے نتیجہ نکالا کہ اسم کے آخر میں حمزہ آ جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نتیجہ نکالا. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ نتیجہ جو آپ نے نکالا اسے غلط ثابت کروں. سوءن، برائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. سوءن، سوءن. شیئن، شیئن، شیئن. تو قاعدہ جو عودین صاحب نے بولا کہ حمزہ آئے لیکن حمزہ سے پہلے الف آئے، یہ شرط ہے. اختتام ان اسماء کا بھی حمزہ پر ہو رہا ہے لیکن حمزہ سے پہلے الف نہیں ہے، یہاں پر واو ہے اور یہاں پر یا ہے. قرآن مجید میں شیئن آپ اکثر دیکھتے ہیں اسی طرح لکھا ہوتا ہے، الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حالت نصب میں. تو وہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ منصرف اسماء حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ ہوتا ہے. اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہم نے پڑھ لیے. اگر اسم گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے تو دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں ہوگا، اور اگر اسم کے آخر میں حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہے تو بھی حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں ہوگا. کلیئر جی؟ اب اتنا پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سوچا کہ قرآن مجید میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس منصرف اسماء کے حوالے سے اس کی ذرا اپلیکیشن تو دیکھیں کہ ایسے ہی ہے. تو آپ نے قرآن مجید کی صورت کوئی نکالی اور قرآن مجید میں آپ نے سوچا کہ 30واں پارہ اکثر ہمیں اس کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو 30واں پارہ میں کھولتا ہوں اور کوئی صورت نکالتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ منصرف اسماء وہاں پر کہاں کہاں موجود ہیں اور اس کی حالت رفع نصب جر میں سے میں کتنی پہچان کر سکتا ہوں. تو آپ کے سامنے صفحے کھولتے ہوئے 30ویں پارے کی سورت الغاشیہ، سورت نمبر 88 کھل گئی. آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. پہلی نظر آپ کی پڑی لفظ پر وجوہن پر، فوری طور پہ پہچان لیا. تنوین علامت ہے منصرف اسماء کی کہ اسم منصرف ہے، اور دو پیش منصرف اسماء پر کب آتے ہیں؟ حالت رفع میں آتے ہیں. پھر حالت نصب میں اور حالت جر میں ان کی کیا شکل ہو سکتی ہے وہ بھی آپ الحمدللہ بنا سکتے ہیں، وجوہن اور وجوہن. اور چونکہ آپ کے پاس یقیناً قرآن پاک ترجمے والا ہوگا
تو جب ایسا آپ اس لفظ کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کچھ چہرے یعنی یہ جمع کا لفظ ہے، تو اس سے آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ اچھا جمع کے لفظ پر بھی تنوین آ رہی ہے یہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نوٹ کرتی جانی ہے. وجوہ یومئذ خاشعۃ، خاشعۃ منصرف اسم حالت رفع، اور اس کی حالت نصب اب کیا ہوگی؟ خاشیہ تن، الف ایڈ ہوگا نہیں ہوگا، اور حالت جر کیا ہوگی؟ خاشیۃ. وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ ناصبۃ. منصرف اسم حالت رفع نصب جر بنا لیں گے انشاءاللہ تعالی. منصرف اسم حالت رفع نصب جر آپ بنا لیں گے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں گولتا آ رہی ہے لہذا حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا. تسلا نارن حامیۃ، نارن دو زبر دیکھے فوراً پہچان لیا کہ منصرف اسم ہے، اور اب کس حالت میں؟ حالت نصب میں. الف وہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک. حالت رفع بھی آپ اس کی بنا سکتے ہیں، وہ کیا ہوگی؟ نارن، اور حالت جر کیا ہوگی؟ نارن. تسلا نارن حامیتن. اور قاعدہ جو اس قاعدے کا ایکسیپشن جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ کنفرم بھی یہاں ہو گیا. حامیتن حالت نصب گولتا کے بعد الف ایڈ نہیں ہوا، اس کی حالت رفع حامیتن، اور حالت جر حامیتن. تسقا من عین آنیتن، عین حالت جر، حالت نصب کیا ہوگی؟ عینن الف کے ساتھ، اور حالت رفع عینن. آنیتن حالت جر، نصب کیا ہوگی؟ آنیتن دو زبر کے ساتھ الف کے بغیر، اور حالت رفع آنیتن. لیس لہم طعام، طعام الا من ضریع. میں تھوڑا ٹیمپو فاسٹ کر رہا ہوں، اب آپ پہچان رہے ہیں، میں ساری باتیں نہیں دہراؤں گا، ٹھیک. لا یسمن ولا یغنی من جوع. وجوہ یومئذ نائمۃ. لسعیہا راضیۃ. اس کے بعد پھر آپ نے آگے دیکھا فی جنت عالیۃ. گولتا والے سارے الفاظ آپ کو اس سورہ مبارکہ میں ملیں گے. لا تسمع فیہا لاغیۃ فیہا عین جاریۃ. فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ. میں تجوید کے قواعد کے بغیر کوشش کروں گا کہ آپ کو عربی پڑھاؤں تاکہ آپ لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، ورنہ اس کو تجوید کے اعتبار سے اقوابم پڑھنا تھا مجھے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے لہٰذا اس کو مرج کر کے پڑھنا تھا، لیکن میں الگ الگ پڑھوں گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے کلیئر ہوں. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ. اب نمارق آپ نے دیکھا تنوین نہیں آئی تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آیا کہ ابھی ہم نے 85% ہی پڑھے ہیں صرف. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. تو 18 آیات جو ہے 16 آیات بلکہ سورۃ الغاشیہ کی یہاں تک مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں بہت سارے اسماء جو ہے ان کا منصرف ہونا، ان کی حالت رفع، نصب اور جر تینوں شکلیں آپ کے سامنے اس سورۃ مبارکہ کی آیت میں آ گئی. تو الحمدللہ یہ ایک
اچھا سائن ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کی اپلیکیشن ساتھ ساتھ ہوتی جائے کہ ہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے. تو یہ ہمارے منصرف اسما تھے جو کل اسما کا 85% ہے, اور 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. ان کی علامت تنوین ہے. اب ہم باقی کتنے فیصد رہ گئے؟ 15%. 15% میں سے تقریباً 13% اسماء ایسے ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. حالتیں 3 ہیں لیکن شکلیں ان کی 2 ہوں گی. ایک شکل کم ہو گئی, تعداد کم ہو گئی, ایک شکل بھی کم ہوگی. ٹھیک, نتیجہ آپ نے نکالنا ہے کہ کچھ اور بھی پھر کم ہونا چاہیے. ابراہیم, کیا کم ہوا؟ تنوین بھی کم ہو, ایک حرکت بھی کم ہو گئی. 3 شکلیں, تعداد زیادہ, علامت ڈبل. 2 شکلیں, تعداد کم, علامت بھی کم ہو گئی. ٹھیک, اب جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کون سی 2 حالتوں کی شکل ایک ہی ہوگی. ٹھیک, وہ ابھی میں ایک ایگزامپل لکھ دیتا ہوں تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ابراہیمہ, ابراہیمہ, ابراہیم, ابراہیمہ, ابراہیمہ. تو حالت نصب اور حالت جر یہ ان کی ایک ہی ہے. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسماء جو 15%, 13% کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اسماء حالت جر میں ان پر زیر نہیں آ رہی. ٹھیک, زینب, زینبہ, زینبہ. اور ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ حالت نصب میں بھی الف, وہ جو منصرف اسما میں آیا کرتا تھا وہ بھی نہیں آ رہا, اس لیے کہ وہ الف جو ہے وہ 2 زبر کا خاصہ ہے. 2 زبر ہوں گے تو وہ آئے گا. اگر کسی وجہ سے منصرف اسم سے ہمیں 2 زبر ہٹانی پڑ جائیں, ایک رکھنی پڑے, وہ آگے کی بات ہے, تو وہ الف صاحب بھی غائب ہو جائیں گے ساتھ. وہ اسی صورت میں آتے ہیں جب منصرف اسم پر 2 زبر آتی ہیں تو وہ الف ایڈ ہوگا, ورنہ وہ الف بھی غائب ہو جائے گا. تو اس میں چونکہ 2 زبر والی بات ہی نہیں, لہٰذا وہ الف یہاں سے بھی غائب ہے. زینبو, زینبہ, زینبہ. اسامتو, اسامتا, اسامتا. جبریلو, جبریلا, جبریلا. مکہ تو, مکہ تا, مکہ تھا. یہ اسماء آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کی ہوئے ہیں. ان کی علامت سنگل حرکت ہے. اب ان کا نام میں آپ کو بتا دوں گا تو انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی یاد ہو جائے گا. وہ اسماء تھے منصرف, ٹھیک, یہ ہیں غیر منصرف. عربی زبان میں تقریباً 13% اسماء ایسے ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. انہیں ہم غیر منصرف اسماء کہتے ہیں. اور ان اسماء کی علامت جو ہے وہ اکیری حرکت یعنی سنگل حرکت ہے. اب سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے اسماء ہیں جو عربی زبان میں غیر منصرف اسماء استعمال ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم جو ہے عربی زبان میں غیر منصرف ہے کہ منصرف ہے؟ ٹھیک, اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عربی زبان کا انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین ٹاپک ہے, غیر منصرف اسماء کی پہچان کرنا. لیکن چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے مشکل تو ہم نے پیدا کرنی نہیں عربی سیکھنے میں, اور وعدہ میرا آپ سے یہی ہے کہ میں نے آپ کو عربی پڑھانی بھی اردو میں, تو آسان